الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، محترم خواتین حضرات، ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کے دلوں کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی صفات اور آپ کی تعلیمات، آپ کے باقیات اور آپ کے حالات، زندگی میں پیش آنے والے مختلف قسم کی عجیب و غریب اور حیرت انگیز باتوں کو سننے اور پیش کرنے اور ان سب چیزوں کو اجاگر کرنے کے لیے ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. ایک مسلمان کی طبیعت کا حال ہے اور ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سنوں یا پیش کروں اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالیں. یہاں بھی غالباً اسی خیال سے اور اسی جذبے سے یہاں کے نوجوانوں نے آج سیرت النبی کے عنوان پر جلسہ منعقد کیا ہے. یہ بہت خوش آئند بات ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت تمام دنیا انسانیت کی ضرورت ہے. میں صرف مسلمان نہیں بول رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تمام دنیا انسانیت کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو وہ خوبیاں، وہ کمالات، وہ صفات عطا فرمائی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنا مقدس ترین کلام اور وہ احکامات آپ کو عطا کیے کہ ان صفات اور اللہ کے ان احکامات کی روشنی میں پوری دنیا کے اندر نیکی، بھلائی، خوبی اور اچھی اچھی باتیں پھیلا دی گئی. اگر اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف نہ لاتے تو تھوڑی دیر کے لیے آپ لوگ آج سے 1400 سال پہلے کا وہ معاشرہ اپنے ذہن کے اندر تصور میں لائے جہاں پر ہر طرح کی برائی موجود تھی، ہر طرح کی خبائث موجود تھے.
رذائل موجود تھے، یہاں تک کہ انسانیت انسانوں کے اندر سے ختم ہو گئی۔ ایسا لگتا تھا کہ انسانوں کی بستیوں میں انسان کے لباس کے اندر جانور رہتے ہیں، درندے رہتے ہیں، جنگل کے شیر اور ہاتھی اور باغ اور ریچھ رہتے ہیں۔ شکل تو ان کی انسانوں کی ہے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ ان کے اندر وہ صفات پیدا ہو گئی تھی جو جانوروں کی صفات ہے، جو درندوں کی صفات ہیں، شیر اور ہاتھی اور باغ کی صفات ہیں، ان صفات کے وہ حامل بن گئے تھے۔ ہم سوچیں کہ اگر وہ دور باقی رہتا، اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف نہ لاتے، دین پیش نہ کیا جاتا، لوگوں کی اصلاح والا عمل نہ کیا جاتا، لوگوں کے دلوں کے اندر سے برائی کو کھرچ کھرچ کر نہ نکالا جاتا اور ان کو اسی حال پر چھوڑ دیا جاتا، تو اس زمانے کی وہ کیفیت اور حالت آج کے زمانے تک بڑھتے 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 پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتی۔ آج دنیا کے اندر کہیں پر انصاف کا نام نہ ہوتا، اچھائی کا نام نہ ہوتا، خوبی کا نام نہ ہوتا، انسانیت کا نام نہ ہوتا، اخلاق کا نام نہ ہوتا، کردار کا نام نہ ہوتا، کوئی اللہ کو پہچاننے والا بندہ نہ ہوتا، یہاں تک کہ یہ پوری کے پوری دنیا سوائے فساد کی آماج گاہ کے کوئی اور چیز نہ ہوتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو رحم آیا انسانیت پر۔ تقریباً 550 برس کے بعد، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، اور آپ آئے تو کائنات کا نقشہ وہ تھا جس کو ابھی عرض کیا آپ کے سامنے، اور قرآن کریم نے اس کو ایک بہت ہی بلیغ تعبیر سے پیش کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تھے تو اس وقت دنیا کا نقشہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر فرمایا کنتم علی شفا حفرۃ من النار، یہ عجیب جملہ ہے، نہایت فصیح اور بلیغ، اور اس زمانے کے پورے نقشے کو اور اس زمانے کے تمام حالات کو اللہ نے ایک چھوٹے سے جملے کے اندر سمو دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کنتم علی شفا حفرۃ من النار، اے لوگو تم اس زمانے کے اندر جہنم کے گڑھے کے قریب ہو چکے تھے۔ جہنم سے مراد یہاں پر وہ جہنم نہیں ہے جو جہنم ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے آخرت میں بنائی ہے اور اس کے اندر جہنمیوں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، اس جگہ پر یہ مراد نہیں۔ اس جگہ پر جہنم سے مراد وہ جہنم ہے جو ہم بھی اپنے محاوروں میں، اپنی اصطلاح میں استعمال کرتے ہیں۔ اگر کسی جگہ پر جھگڑا ہو رہا ہو، کسی گھر میں فساد برپا ہو گیا ہو، کسی علاقے کے اندر قتل و غارت گری کا بازار گرم ہو گیا ہو، جہاں پر لڑائی، جہاں پر جھگڑے، جہاں پر فساد زیادہ سے زیادہ ہو رہا ہو، آپ اس وقت میں کہتے ہیں یہ کیا علاقہ ہے بھائی، یہ تو جہنم ہے، جہنم۔ کسی گھر کے اندر لڑائیاں ہو رہی ہو، بھائیوں میں لڑائیاں، میاں بیوی میں لڑائی، یا اور اس طرح کے لوگوں میں، خاندانوں میں لڑائی، آپ اس وقت میں محاورہ بولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ گھر کیا ہے، یہ تو جہنم ہے، جہنم۔ اللہ نے اسی اصطلاح کو استعمال کیا اور فرمایا کنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم آگ کے گڑھے کے قریب ہو چکے تھے، تمہاری حالت تو یہ تھی، یعنی پوری کے پوری دنیا جہنم کا نقشہ تھی، پوری کے پوری دنیا ایسی محسوس ہو رہی تھی، فساد کی وجہ سے، قتل و غارت گری کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے،
اور فحش کی وجہ سے، بے حیائیوں کی وجہ سے اور مختلف قسم کی بیماریوں اور خرابیوں کی وجہ سے ایسا لگتی تھی جیسے کہ جہنم کا گڑھا۔ یہ صورتحال تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا رحم آیا کہ میں نے ان کو انسان بنایا تھا، لیکن یہ انسان جا کر جانوروں سے بدتر ہو گئے۔ یہ تو ایسے لگ رہے جیسے کہ جنگل کے جانور ہوتے، جنگل کے درندے ہوتے ہیں، قتل کر رہے ہیں، غارت گری مچا رہے ہیں، حسد اور کینے کو پال رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بدسلوکی کرتے جا رہے ہیں، عورتوں کو، بچیوں کو زندہ درگور کرتے جا رہے ہیں۔ ان کے اندر سے رحم کا مادہ نکال لیا گیا ہے، ان کے اندر اتنی سختی آ گئی ہے، اس قدر شدت آ گئی ہے کہ جانوروں کے اندر بلکہ درندوں کے اندر بھی نہ ہو۔ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ جانور اپنے بچوں کو قتل کرتے، لیکن تاریخ انسانیت نے، عربوں کی تاریخ نے، خاص طور پر مکے کی تاریخ نے اس بات کو رقم کیا اور اس بات کو تاریخ کے اندر لکھا کہ وہاں کے لوگ اپنی بچیوں کو زندہ مار دیتے تھے، لڑکوں کو بھی مارتے تھے، لڑکیوں کو بھی مارتے تھے۔ ان کو بڑی شرم آتی تھی جب کوئی کہتا تھا کہ تیرے گھر میں بچی پیدا ہو گئی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ جب ان میں سے کسی آدمی کو اس بات کی خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ تیرے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی، اسے شرم آ جاتی، اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا، وہ انتہائی پریشان ہو جاتا، میرے گھر میں اور لڑکی پیدا ہو گئی، میں لڑکی کا باپ بن گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انتہائی افسوس، انتہائی میرے لیے مصیبت، انتہائی میرے لیے پریشانی، یہ کیا ہو گیا؟ یعنی گھر میں کوئی مر جائے تو اتنا افسوس نہ ہوتا جتنا کہ کسی بچی کے پیدا ہونے پر ہوا کرتا۔ یہ حال تھا عربوں کا۔ بھائیو، اس دور میں اللہ تبارک و تعالی نے کتنا بڑا رحم کیا انسانیت پر، کتنا بڑا کرم کیا انسانیت پر کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا۔ چنانچہ اس کا ذکر خود اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ یہاں پر الفاظ دیکھیے، لقد من اللہ، مننا کے معنی احسان، تحقیق کے اللہ نے انسانوں پر، ان مسلمانوں پر احسان فرمایا، بڑا کرم فرمایا، بڑا رحم فرمایا۔ اگر ان پر یہ رحم و کرم کر کے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں نہ بھیجتے تو وہ انسانیت جو برباد ہو چکی تھی آج کس حد تک برباد ہو چکی ہوتی۔ اللہ نے آپ کو بھیجا اور آپ تشریف لائے اور آپ نے اپنے سیرت و کردار کا سب سے پہلے نقشہ پیش کیا، لوگوں کو دکھایا میں کون ہوں، میری صفات کیا ہیں، میرے اخلاق کیا ہیں، میرا کردار کیا ہے۔ آپ نے کہا کسی کو کچھ نہیں، بلکہ آپ نے اپنی زندگی کے اسباق لوگوں کے سامنے عملی نمونے کے طور پر پیش کرتے رہے، دیکھنے والے دیکھتے رہے، متاثر ہوتے رہے۔ جب نیکی آتی ہے، بھلائی آتی ہے، اچھائی آتی ہے تو اس کا اثر ضرور مرتب ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق سے، کردار سے، اپنے اعمال سے، اپنے طرز عمل سے لوگوں کے سامنے ایک زندگی کا نقشہ پیش کیا، انسانیت کا نقشہ پیش کیا۔ اس کو انسان کہتے ہیں۔ آپ نے سچائی کو اختیار کیا، رحم دلی کو اختیار فرمایا، کرم کو اختیار فرمایا، اخلاق کو اختیار فرمایا، ظلم کبھی نہیں کیا، جھوٹ کبھی نہیں بولا، برائی کبھی نہ کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی جو 40 سالہ زندگی ہے نبوت سے پہلی، اس کے اندر یہ نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور یہ اتنا بھاری نمونہ تھا، اتنا بھاری کہ اللہ تبارک و تعالی نے جگہ پر فرمایا کہ اے نبی علیہ السلام ان کو آپ کہیے جو آپ کو نہیں مان رہے، جو آپ کو
نبی تسلیم نہیں کر رہے، جو آپ کی مخالفت پہ اتر آئے ہیں، جو آپ کی عداوت و دشمنی پہ اتر آئے ہیں، اے نبی آپ ان سے کہیے لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ، ارے لوگو میں نے تمہارے اندر تو ایک زندگی کاٹی ہے، میری زندگی کو دیکھو، میرے اخلاق کو دیکھو، میرے طرز عمل کو دیکھو۔ لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ، اس سے پہلے، نبوت کے ملنے سے پہلے ایک زندگی میں نے تمہارے درمیان کاٹی ہے، تمہارے ساتھ چلا ہوں، تمہارے ساتھ پھرا ہوں، تمہارے ساتھ بیٹھا ہوں، تمہارے اعمال کے ساتھ شریک رہا ہوں، تمہارے انداز زندگی میں آتا جاتا رہا ہو، تم اپنی آنکھوں سے مجھ کو دیکھتے رہے ہو، بلکہ پرکھتے رہے ہو، جانچتے رہے ہو، پھر اس کے بعد اب نہیں ماننے کا کیا سوال ہے؟ میں نے اپنی زندگی سے تم کو بتا دیا انسانیت کیا ہوتی ہے۔ اس کا اتنا بڑا اثر تھا کہ سارے کے سارے عرب، بالخصوص مکے کے لوگ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا اعتماد کرتے تھے اور آپ کو الصادق الامین کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ ایک تو آپ کا نام ہی اتنا پیارا تھا، نام بھی بے نظیر، آپ کا کام بھی بے نظیر، آپ کی ذات بھی بے نظیر، آپ کی صفات بھی بے نظیر۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کے دو نام رکھے گئے تھے، ایک نام والدہ نے رکھا تھا، وہ تھا احمد، اور ایک نام دادا نے رکھا تھا حضرت عبد المطلب نے، اور وہ تھا محمد۔ محمد عربی کا لفظ ہے، خالص عربی کا، لیکن عجیب و غریب حیرت انگیز بات یہ ہے کہ پوری تاریخ عرب میں کہیں کسی کا نام محمد کبھی نہیں رکھا گیا، حالانکہ عربی زبان کا لفظ ہے، خالص عربی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے کسی کے ذہن میں لفظ محمد کسی کے لیے ڈالا ہی نہیں۔ کتنے بچے پیدا ہوئے، کتنے لوگ پیدا ہوئے، کیا کیا نام رکھے گئے، اچھے بھی رکھے گئے، برے بھی رکھے گئے، لیکن کسی کے ذہن کے اندر محمد نام نہیں آیا۔ جب حضرت عبد المطلب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا، اور کچھ دنوں کے بعد مکے کے سرداروں کو ایک دعوت دی، اس خوشی میں کہ میرے گھر میں پوتا ہوا ہے، پوتے کی خوشی میں حضرت عبد المطلب نے دعوت رکھی۔ چنانچہ لوگ جمع ہو گئے، جو وہاں کے سرغنے تھے، سردار تھے۔ حضرت عبد المطلب بھی بہت بڑے آدمی تھے، کعبۃ اللہ کے متولی تھے، سارے وہاں کے لوگوں کے گویا سردار تھے۔ سردار نے اور سرداروں کو بلایا، چنانچہ سب کے سب جمع ہو گئے۔ حضرت عبد المطلب نے کھلایا پلایا، اس کے بعد بچے کو لے کر آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں اٹھا کر اور سب کو دکھایا، اتنے حسین، اتنے خوبصورت، اور خوبصورتی بھی کچھ عجیب قسم کی خوبصورتی۔ خوبصورت تو بہت ہوتے ہیں، لیکن خوبصورتی میں بھی فرق ہوتا ہے۔ ایک خوبصورتی وہ ہوتی ہے جو دنیا کی حیثیت کی خوبصورتی ہوتی ہے، ایک اور ایسی خوبصورتی ہوتی ہے کہ اس کے اندر خوبصورتی کے ساتھ ساتھ ایک نورانیت ہوتی ہے، ایک روحانیت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھ کر سارے خوش ہونے لگے، کیا اچھا بچہ ہے، کتنا حسین و جمیل ہے، کیسا عجیب و غریب حسن اللہ نے ان کو عطا کیا ہے۔ دیکھ دیکھ کر خوش ہوئے اور پھر پوچھنے لگے، عبد المطلب آپ نے اس بچے کا کیا نام رکھا؟ عبد المطلب نے کہا میں نے اس بچے کا نام محمد رکھا ہے۔ جب یہ کہا تو جتنے سردار بیٹھے تھے وہ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے حیرت کے ساتھ، اور عبد المطلب سے پوچھنے لگے، عبد المطلب محمد نام، یہ کیا نام ہے؟ یعنی کبھی پوری تاریخ انسانیت میں، تاریخ عرب میں یہ نام کسی کا نہیں، پہلی دفعہ سنا ہے، پہلی دفعہ لوگوں کے کانوں سے پڑا، ٹکرایا ہے۔ کہنے لگے محمد، عجیب نام آپ نے رکھا، یہ آپ نے نام کیوں رکھا؟ یہ پوچھنے والوں نے پوچھ لیا۔ جب پوچھا تو حضرت عبد المطلب نے کہا
پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ محمد کا معنی کیا آتا ہے۔ نام تو ہم جانتے ہیں، معنی نہیں جانتے۔ اس لیے نہیں جانتے کہ ہم لوگوں کو عربی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ہمارے نبی عربی، قرآن عربی، جنت میں بولی جانے والی زبان عربی، جب قبر میں لے جا کے دفن کیا جائے گا تو فرشتوں کی زبان عربی، لیکن ہم لوگ عربی نہیں جانتے۔ جی ہاں، انگریزی بہت جانتے ہیں۔ میں انگریزی کا مخالف نہیں ہوں، کہیں آپ سمجھے کہ بھائی انگریزی کی مخالفت کر رہا ہوں، بول یہ رہا ہوں کہ ہمیں انگریزی سے جتنی الفت اتنی الفت عربی سے نہیں۔ اب تو اردو بھی چھوٹتی جا رہی ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے جناب سیکریٹری صاحب نے بڑے اچھی زبان استعمال فرمائی۔ ایسے بہت کم لوگ رہ گئے ہیں اچھی زبان بولنے والے، بلکہ اچھی زبان سننے والے بھی کم رہ گئے ہیں۔ یعنی ذرا فصیح و بلیغ زبان بولی جائے تو لوگ کہیں گے مولانا قرآن پڑھ رہے ہیں، بھائی چلو مولانا تو قرآن پڑھ رہے ہیں، چلو۔ وہ بول رہا ہے عربی، وہ بول رہے ہیں اردو، لیکن اردو کو سمجھیں گے کہ عربی بول رہے ہیں یا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اتنا ہم اپنی زبان سے بھی دور ہو گئے، اور عربی زبان سے تو بہت دور ہیں۔ ہمیں کچھ نہ کچھ شدھ بدھ عربی کی بھی ہونی چاہیے۔ پڑھیں، بہت کچھ پڑھا جا رہا ہے۔ آج کے زمانے میں انٹرنیٹ کے ذریعے بھی پڑھنے والے پڑھتے جا رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ کچھ کورس بنا کر بھی پڑھانے والے پڑھاتے جا رہے ہیں، لیکن ہم سب کچھ پڑھ رہے ہیں، لیکن بھائی اپنی زبان، اپنی باتیں، سیرت کی باتیں اور قرآن کی باتیں، ان کو پڑھنے کا ہمارے اندر ذوق اور شوق نہیں ہے۔ بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ محمد نام تو ہم جانتے ہیں، لیکن اس کا معنی کیا ہے وہ آپ کو سمجھا دوں۔ یہ لفظ بنا ہے لفظ حمد سے۔ حمد کا لفظ بہت عام ہے، ہم کہتے ہیں بھائی اللہ کی حمد و ثنا کرو، اللہ کی حمد ہے، اللہ کی ثنا ہے، یعنی اللہ کی تعریف ہے۔ لفظ حمد کے معنی ہے تعریف۔ اسی لفظ سے محمد کا لفظ بنایا گیا ہے، اور علماء جانتے ہیں کہ عربی کے اندر کچھ ابواب ہوتے ہیں، ان میں سے ایک باب کا نام ہے باب تفعیل۔ اس باب میں اس لفظ حمد کو لایا گیا، اس پر فٹ کیا گیا، تو یہ لفظ بن گیا تحمید۔ حمد کو لا کر تفعیل کے وزن پہ بنایا تو وہ بن گیا تحمید۔ جیسے بولتے ہیں نا تعظیم، یہ لفظ عظم سے بنا ہے، تعظیم۔ ایسے کرم سے تکریم، حمد سے تحمید بن گیا۔ اور تحمید کے معنی آتے ہیں تعریف بیان کرنا، اور پھر اس باب میں جو لفظ آ جاتا ہے اس میں مبالغے کی بات پیدا ہو جاتی ہے۔ لہذا حمد کے معنی تو تعریف کرنا، اور تحمید کے معنی ہوتے ہیں بہت زیادہ تعریف بیان کرنا۔ اب اس لفظ سے یہ لفظ بنایا گیا محمد۔ اس کے معنی ہوتے ہیں وہ شخصیت جس کی بہت مبالغے کے ساتھ میں تعریف بیان کی گئی، جس کی بڑی تعریف کی گئی ہو، بڑی حمد کی گئی ہو، اس کو بڑا سراہا گیا ہو، اس کی عظمتوں جلالتوں کو اجاگر کیا گیا ہو، ایسے آدمی کو کہا جاتا ہے محمد۔ اب محمد کے معنی ہوئے قابل تعریف، جس کی بڑی تعریف ہے، جس کی بڑی حمد ہے، جس کی صفات کے گن گائے گئے ہیں، جس کے کمالات کو اجاگر کیا گیا ہے، یہ ہو گیا لفظ محمد کا معنی۔ تو حضرت عبد المطلب سے پوچھا گیا کہ آپ نے ایک عجیب نام رکھا ہے، ہم نے تاریخ میں کسی کا ایسا نام نہیں سنا، لیکن چونکہ سب کے سب عربی زبان والے تھے تو عربی زبان کا لفظ تھا، تو اس لیے وہ سمجھ گئے کہ معنی مطلب کیا ہوتا ہے۔ پوچھنے لگے کہ اے عبد المطلب، آپ نے اس بچے کا یہ عجیب نام جو تاریخ میں کسی نے کسی کا نہیں رکھا، یہ نام کس وجہ سے سلیکٹ کیا، کیوں رکھا؟ تو حضرت عبد المطلب کا جواب تھا کہ میں نے اس بچے کا نام محمد اس لیے رکھا کہ میں سمجھتا ہوں
اس کی تعریف آسمانوں پر بھی ہوگی اور اس کی تعریف زمین پر بھی ہوگی۔ اور ویسے ہی ہوا، اللہ نے آپ کی تعریف کی، فرشتوں نے آپ کی تعریف کی، انبیاء نے آپ کی تعریف کی، دنیا میں بھی تعریف ہوئی، یہاں تک کہ آج تک بھی تعریف کی جاتی ہے، یہاں تک کہ جو غیر مسلم لوگ ہیں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت نبی تسلیم نہیں کرتے، لیکن انہوں نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑے اچھے اچھے خیالات ظاہر کیے ہیں۔ آپ کی تعریف کے اندر انہوں نے نظمیں لکھی ہیں، نعتیں لکھی ہیں، بیانات دیے ہیں، بڑے خوبصورت خوبصورت جملے استعمال کیے۔ ایک شخص نے کتاب لکھی جس کا نام ہے The 100۔ ہو سکتا ہے بعض آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے اس کو پڑھا، The 100۔ اس کا نام The 100 اس لیے ہے کہ اس کے اندر 100 شخصیات کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور یہ 100 شخصیات جس کا اس کے مصنف نے انتخاب کیا ہے، یہ 100 شخصیات پوری تاریخ انسانیت کا گہرا مطالعہ کرنے کے بعد انہوں نے انتخاب کیا ہے، یعنی حضرت آدم سے لے کر اس شخص تک جس کا نام ہے ڈاکٹر ایچ مائیکل، اس نے وہ کتاب لکھی، اس کے زمانے تک جتنے لوگ گزرے پوری تاریخ کے اندر، ان میں سے 100 عظیم الشان شخصیات کا اس نے انتخاب کیا، اور ان کی تھوڑی تھوڑی کچھ تفصیلات، ان کے کارنامے، ان کی صفات، ان کی خوبیاں، ان کے کمالات اس کے اندر اس نے بیان کیے ہیں۔ اور سب سے پہلا تذکرہ اس کتاب کے اندر جس شخصیت کا ہے وہ ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے 100 شخصیات کا انتخاب کیا، لیکن وہ 100 شخصیات میں بھی سب سے زیادہ پوری دنیا پر اثر کا انداز ہونے والی شخصیت وہ سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی اور نہیں۔ اس طریقے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے والوں نے کتابوں پر کتابیں لکھی، مضامین لکھے، اور نظمیں لکھی، نعتیں لکھی، اور آپ کی خوبیوں کو اجاگر کیا۔ لامارک کے نام سے ایک آدمی بڑا سائنسدان گزرا ہے، امریکہ کا رہنے والا، اس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے اندر ایک بڑی عجیب و غریب بات کہی۔ اس نے کہا کہ میں نے تمام دنیا کے لوگوں، چاہے وہ علمی شخصیات ہو، سائنسی شخصیات ہو، مذہبی شخصیات ہو، پیغمبروں کی شخصیات ہو، ان سب لوگوں کو سامنے رکھ کر میں نے ان کی کامیابی کے لیے ایک معیار جانچا ہے۔ کامیاب ترین انسان دنیا میں کون سا؟ سب سے بڑا کامیاب انسان دنیا میں کون سا؟ کہتا ہے کہ میں نے اس کے لیے ایک اصول مرتب کیا تاریخ کو دیکھنے کے بعد۔ وہ کیا اصول ہے؟ وہ کہتا ہے کہ سب سے زیادہ کامیاب انسان وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا مقصد لے کر دنیا میں آتا ہے۔ دنیا میں آنے والے بہت سارے ہوتے ہیں، چھوٹا مقصد لے کر بھی آتے ہیں، بڑا مقصد بھی لے کر آتے ہیں۔ سب سے بڑا کامیاب ترین انسان، سب سے زیادہ اعلیٰ ترین انسان وہ ہوا کرتا ہے جو دنیا میں سب سے بڑا مقصد لے کر آتا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اتنے بڑے مقصد کو لے کر آنے کے باوجود اس کے پاس اسباب نہیں ہوتے، قلت اسباب کا شکار رہتا ہے، اسے نافذ کرنے کے لیے کوئی موقع نہیں ملتا، نافذ کرنے کے لیے اسباب نہیں ملتے، حالات سازگار نہیں ہوتے۔ تیسری بات یہ ہے کہ آتا تو ہے بہت بڑا مقصد لے کر، اس مقصد کو پورا کرنے اسباب بالکل نہیں ہوتے، لیکن اس کے باوجود اس کی روحانیت اور اس کی جدوجہد اور اس کی محنت یہ ایسی اثر انداز ہوتی ہے کہ وہ اپنے مقصد کو دنیا میں لے کر کامیاب ہو جاتا ہے، نافذ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔
جو آدمی اس معیار پر اترے وہ میرے نزدیک کامیاب ہے، جو اس معیار پر نہ اترے وہ آدمی میرے نزدیک ناکام انسان ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے اس اصول کے اوپر جانچ کے دیکھا تو مجھے پوری تاریخ انسانیت میں سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی نظر نہیں آیا جو اس اصول کے اوپر بیٹھتا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو سب سے بڑا مقصد، انبیاء اور بھی آئے، بہت سارے ریفارمرز آئے، بہت سارے لیڈرز آئے، بہت سارے سائنٹسٹ آئے، بہت سارے خطیب اور بلیغ آئے، بہت سارے لوگ دنیا میں آئے، کارنامے انہوں نے بھی انجام دیے، لیکن وہ کہتا ہے کسی کا مقصد اتنا بڑا مقصد نہیں تھا جتنا بڑا مقصد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ آپ کا مقصد یہ تھا کہ پوری دنیا کو پوری طرح چینج کر کے رکھ دیا جائے، ٹوٹلی چینجز، ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، چار جگہ نہیں، 5 جگہ نہیں، دل کو بدلنا، دماغ کو بدلنا، آنکھوں کو بدلنا، کانوں کو بدلنا، پیروں کو بدلنا، ہاتھوں کو بدلنا، یہ پورے کے پورے سسٹم کو بدل دینا، ظلم کے نظام کو ختم کرنا، انصاف کا نظام برپا کر دینا، رحم دلی پیدا کرنا، ظلم کو دنیا سے ختم کر دینا، فساد کو دنیا سے بھگا دینا، اور اس کی جگہ پر سب جگہ پر بھلائی 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 پیدا کر دینا، یہاں تک کہ یوں سمجھیے کہ جانوروں کو انسان بنا دینا، درندوں کو انسان بنا دینا، پوری دنیا ٹوٹلی بدل چکی تھی۔ اللہ کے نبی آئے، اتنا عظیم الشان مقصد لے کر آئے، اتنا بڑا مقصد تو لے کر کوئی بھی نہیں آیا، نہ آدم آئے، نہ موسیٰ آئے، نہ عیسیٰ آئے، اس لیے کہ جتنے پیغمبر اللہ کے نبی کے پہلے تشریف لائے تھے وہ کچھ زمانے کے لیے آئے تھے، کچھ علاقوں کے لیے آئے تھے، کچھ طبقات کے لیے آئے تھے، کچھ خاندانوں کے لیے آئے تھے، کچھ جو ہے خاص لوگوں کے لیے آئے تھے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو قیامت تک کے لیے آئے اور پوری دنیا کے لیے آئے۔ اتنا بڑا مقصد کس کا تھا؟ کسی کا نہیں تھا، پوری دنیا کو، قیامت تک کے تمام زمانوں کو آپ کی نبوت محیط، اور آپ نے یہ چاہا تھا کہ پوری دنیا کو بدل کے رکھ دیا جائے اور ان کے اندر ایسی اصلاحات کر دی جائے کہ یہ اب جس شکل میں ہیں، جس حالت میں ہیں، جس انداز میں ہیں، وہ ٹوٹلی بدل کے چلے جائے۔ کہتا ہے کہ اتنا بڑا مقصد دنیا میں کسی کا بھی نہیں تھا جتنا مقصد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، لیکن اتنا بڑا مقصد آپ لے کر دنیا میں آئے، لیکن آپ کا حال یہ تھا کہ اسباب بالکل نہیں، کوئی ماننے والا نہیں، مخالفتیں، چلنا مشکل، اٹھنا مشکل، بولنا مشکل، پورا مکہ مخالف، خاندان والے مخالف، چچا مخالف اور خاندان کے لوگ مخالف، آپ کو تکلیفیں دینے والے، پریشان کرنے والے، آپ کے گلے میں جو ہے رسیاں ڈال کر کھینچنے والے، آپ کے راستے میں کانٹوں بچھانے والے، ایسے ہیں چار طرف۔ اس کے اندر صدا بلند کرتے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اللہ کو مانو، انسان بن جاؤ، ایک طرف اپنے رشتے کو اللہ سے جوڑو اور دوسری طرف اپنے آپ کو بدل کر انسان بن جاؤ۔ یہ لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعرہ کھڑے ہوتے ہیں، ساری دنیا مخالف۔ جب آپ نے سب سے پہلا خطبہ دیا تھا، صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کے دیا تھا، اور پہلے کھڑے ہو کر آپ نے اعلان فرمایا تھا، ایک ایک قریش کے قبیلے کا نام لے کر، اے بنی فلاں، اے بنی فلاں، اے بنی فلاں، آ جاؤ، خطرہ ہے، خطرہ ہے، خطرہ۔ صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر خطرے کا اعلان کیا، سب کے سب جمع ہو گئے، آپ کو سب سچا سمجھتے تھے، اعتماد کرتے تھے، کبھی آپ کے اوپر جھوٹ کا کسی نے تجربہ نہیں کیا تھا، سب کے سب جمع ہو گئے۔ ابو لہب بھی وہاں پر آ کے بیٹھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا، اور بھی خاندان کے لوگ بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کے اعلان کرتے ہیں اور کہتے ہیں، بھائیو، پیچھے سے خطرات اگر آتے ہوئے دکھائی دیں اور میں ادھر سے دیکھوں اور تم کو میں خبر دوں تو تم اس بات کو مانو گے کہ نہ مانو گے؟ سارے کا سارا مجمع خاندانی مجمع تھا،
قریش کے قبیلے کے لوگ تھے، اللہ کے نبی کو پہچاننے والے تھے، اللہ کے نبی کے اوپر اعتماد کرنے والے تھے، ان سب کا ایک ہی جملہ تھا، سب نے متفق علیہ طور پر یہ بات وہاں پر پیش کی، ہم آپ کو سچا مانتے ہیں، ما جربنا علیک الکذب، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اسی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ پیچھے سے کوئی حملہ کرنے والے آ رہے ہیں اور ہم کو تباہ کر ڈالیں گے تو آپ کی بات پر یقین کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تمہیں میری بات پر یقین ہے تو میں تم کو بتاتا ہوں، جیسے اس پہاڑی پہ میں کھڑے ہو کر پیچھے کی حالت کو دیکھ رہا ہوں اور تم نہیں سمجھتے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، اسی طرح میں نبوت کی پہاڑی پہ کھڑا ہو کر یہ تم کو بتانا چاہتا ہوں، پیچھے سے خطرہ آنے والا ہے اور وہ خطرہ قیامت کا خطرہ ہے، اگر وہ آئے گا وہاں پر تمہارے لیے بڑی مصیبت آئے گی، اس لیے ایک اللہ کو مانو اور اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو۔ یہ خطبہ تھا سب سے پہلا خطبہ، حیرت انگیز تھا، بہت ہی جلال والا خطبہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا تو ابو لہب وہی بیٹھا ہوا تھا، اس نے وہاں پر آپ کا مذاق بھی اڑایا اور اس کے ساتھ یوں بھی کہا تبا لک، تو ہلاک ہو جائے۔ لہذا جمع تھا نا، یہ بولنے کے لیے جمع کیا تھا، وہ تو دنیا کو پیش نظر رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی کی سب سے پہلی دفعہ مخالفت اسی موقع پر ہوئی تھی، اس سے پہلے کبھی آپ کی پوری زندگی کے اندر کبھی آپ کے اوپر کسی نے انگلی نہیں اٹھائی۔ آپ کی صداقت پر، امانت پر، دیانت پر، آپ کی خوبیوں پر، آپ کے کمالات پر، ہر چیز کے اوپر سب کو اطمینان تھا، اعتماد تھا۔ سب سے پہلی دفعہ اس موقع پر یہ ہوا کہ اس نے کہا علی ھذا جمعتنا تبا لک۔ بہرحال وہیں سے مخالفتیں شروع ہو گئی، اتنی مخالفت جس کی کوئی حد و انتہا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ مجھے اللہ کے راستے میں جتنا ستایا گیا، مجھے اللہ کے راستے میں جتنا پریشان کیا گیا، ما اوذی احد، دنیا میں کسی پیغمبر کو اتنا نہیں ستایا گیا، سب سے زیادہ مجھ کو ستایا گیا ہے۔ کون سی چیز تھی جو وہاں پر آزمائی نہیں گئی؟ کون سا تیشہ تھا جو ان کے لیے استعمال نہیں کیا گیا؟ ہر تدبیر انہوں نے اختیار کی، اللہ کے نبی علیہ السلام کو ڈرانے کی، دھمکانے کی، حرص دلانے کی اور مختلف انداز کی، سب کچھ کر کر تھک گئے۔ لیکن بھائیو، اتنی مخالفتوں کے باوجود، اسباب بالکل نہ ہونے کے باوجود، اللہ کے نبی کا مشن ایک منٹ کے لیے بھی نہیں ٹھہرا۔ آپ بڑھتے رہے یہاں تک کہ پھر وہ زمانہ آیا کہ آپ کو مکے سے نکلنے کے پر مجبور کیا گیا۔ آپ مکے سے نکل کر چلے جاتے ہیں اور مدینہ طیبہ کو اپنا مسکن بناتے ہیں اور وہاں بھی اپنے کام کو جاری رکھتے ہیں، اور چند ہی سال گزرتے ہیں کہ وہ دور آتا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور آپ کے قدموں کے تلے پورا عرب آ جاتا ہے۔ لمرٹن نے اسی کو کہا سب سے بڑا مقصد لے کر آئے، گریٹنس آف پرپس، اس کے الفاظ ہیں، گریٹنس آف پرپس، مقصد کی بلندی، اس سے بڑا کوئی مقصد نہیں، اتنا بڑا مقصد لے کر آئے۔ لیکن جب آئے تو دنیا میں کیا تھا؟ کوئی اسباب نہیں، مخالفت ہی مخالفت۔ لیکن صرف 23 برس کے عرصے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس نبوت کے پہلے گزارے ہیں اور 23 برس نبوت کے بعد گزارے ہیں۔ 23 برس کی چھوٹی سی مدت کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ کارنامہ انجام دیا کہ پورے کے پورے عرب کو چینج کر کے رکھ دیا، ان کے نظریات کو بدل دیا، ان کے عقیدوں کو بدل دیا، ان کے مزاجوں کو بدل دیا، ان کی طبیعتوں کو بدل ڈالا اور ان کے اخلاق کو بدل ڈالا، ان کے کردار کو بدل ڈالا، اعمال کو بدل ڈالا، ہر چیز کے اندر چینجز لے آئے اور ایک نظام دنیا کے اندر قائم فرما دیا، اور ایسا نظام قائم کر کے چلے گئے۔ آج بھی دنیا کے اندر امن چاہیے، سلامتی چاہیے، اچھائی چاہیے، بھلائی چاہیے، نیکیاں چاہیے، تو اسی نظام پر پوری دنیا کو آنا چاہیے۔ اس نظام کو چھوڑ کر کسی اور نظام کے اندر بھلائی کبھی نہیں ہو سکتی۔ تو دیکھو 23 سال کی چھوٹی سی مدت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری مخالفتوں کے باوجود، عرب مکے کے اندر وہ مخالفت تھی،
اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو کفار مکہ نے جنگیں برپا کر دی. کتنی جنگیں ہوئی، جنگ پر جنگ، جنگ پر جنگ. روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ ایسا بھی ہوا اللہ کے نبی علیہ السلام ایک جنگ کو جا کے تشریف لائے، صحابہ چور چور ہیں، بدن ان کا چور چور ہے، جی چاہتا ہے آرام کرنا چاہیے، زخموں کو سکھانا چاہیے، کچھ آرام لینا چاہیے، دماغ کو سکون پہنچانا چاہیے، پورا بدن لہو لہان ہے، پورا بدن چور چور ہے. آ کر یہاں گھروں میں بیٹھتے ہی ہیں، اللہ کے نبی پر جبریل پیغام لے کے آ جاتے ہیں اور ایک جنگ کو چلنا ہے فلاں جگہ پر. بھائیو، جنگوں پر جنگ، جنگوں پر جنگ برپا کی گئی، انہی کفار کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے، مکے والوں کی طرف سے، اور پھر آخر میں چل کر دوسرے لوگوں کی طرف سے. یہ جو جنگ برپا کی گئی اللہ کے نبی علیہ السلام کے خلاف جنگ برپا کی گئی. آپ نے ہر ایک کا مقابلہ کیا اور دنیا کے اندر وہ امن و سکون قائم کر دیا جس کی نظیر دنیا میں کبھی دیکھی نہ گئی تھی. اور جب آپ کا آخری زندگی میں فتح مکہ ہوا، فتح مکے کے سال آپ کو تو نکالا گیا تھا مکے سے ان حالات میں، اور جب آپ یہاں آ کر جنگوں میں رہے لیکن آپ نے کبھی کسی کو قتل نہیں کیا. یہاں پر یہ بھی بتاتا چلو جنگیں کئی ہوئی، ان ساری جنگوں میں علماء نے تحقیق کر کے بتایا کتنے لوگ غیروں کے قتل ہوئے، کتنے لوگ مسلمانوں کے قتل ہوئے. اتنی ساری جنگوں میں چند سو لوگ، کتنے؟ چند سو، اتنے ہی لوگ قتل ہوئے. جبکہ یہ جنگیں دنیا کی وہ جنگیں تھی جو حق اور باطل کا سب سے بڑا معرکہ کہا جا سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود ان جنگوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کردار اپنایا تھا کہ کبھی کسی کے اوپر غلط کوئی حرکت نہیں کی گئی. بس چند لوگ، چند سو لوگ قتل ہونے والے تھے، ان کے اور ہمارے سب میں ملا کر. ایسی پوری تاریخ میں آپ کہیں نہیں دکھا سکتے. آج بھی لوگ جنگیں کرتے ہیں، امریکہ جنگیں کرتا ہے اور لوگ بھی جنگیں کرتے ہیں، اور ایک ایک بم ڈال کر ایک ایک لمحے میں ہزاروں کو قتل کر دیتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کیا جاتا ہے کہ آپ دہشت پھیلانے والے تھے اور آپ نے تلوار کے ذریعے اسلام پھیلایا. اللہ کے نبی نے خود تلوار نہیں اٹھائی تھی، آپ کو تلوار اٹھانے پہ مجبور کیا گیا تھا، آپ کے گھر پہ حملہ کیا گیا تھا، آپ کی ذات پر حملہ کیا گیا تھا، ماننے والوں پر حملہ کیا گیا تھا اور مسلمانوں کو قتل کرنے کی سازشیں کی گئی تھی. اس کے جواب کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے تلوار اٹھائی تھی. آپ نے تلوار لے کر لوگوں کو نہیں کہا تھا اسلام قبول کرو، اسلام قبول کرو، اسلام قبول کرو، بلکہ یہ آپ نے تلوار ان لوگوں کے خلاف اٹھائی تھی جو اللہ کے نبی کو مارنے آئے تھے، آپ کے دین کو ختم کرنے آئے تھے، مسلمانوں کو ختم کرنے آئے تھے. ان کے خلاف آپ نے جنگ لڑی تھی. باقی اسلام کیسے پھیلا؟ وہ پھیلا تھا صداقت سے، وہ پھیلا تھا آپ کے کمالات سے، وہ پھیلا تھا آپ کے اندر کی روحانیت سے، وہ پھیلا تھا آپ کے اندر کی بہترین صفات سے، لوگوں کے ساتھ ہمدردانہ تعلقات سے، ہمدردی سے، غمخواری سے، نیکیوں سے، ان چیزوں سے اسلام دنیا کے اندر پھیلا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ چند سالوں میں دنیا کی کایا پلٹ ہو گئی، اور جب اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے آخری دور کے اندر مکہ المکرمہ کو فتح کرنے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں تو آپ کے ساتھ 10,000 کا عظیم الشان مجمع ہے. یہ 10,000 کا مجمع جو آیا تھا آپ کے ساتھ، یہ کہاں سے آیا؟ تلوار کے زور سے تھوڑا ہی آیا، یہ آپ کے اخلاق سے آیا تھا، آپ کے کردار سے آیا تھا. اور 10,000 تو صرف مکے کو فتح کرنے جا رہے تھے، اور اس زمانے تک لاکھوں کی تعداد مسلمانوں کی ہو گئی تھی. جب آپ نے حجۃ الوداع فرمایا تھا تو حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے والوں کی تعداد 1,24,000. اس میں وہ لوگ نہیں ہیں جو دور دور کے تھے، وہ لوگ بھی نہیں ہیں جو گھروں میں بیٹھنے والے تھے،
وہ لوگ بھی نہیں ہیں جو بیماریوں کا شکار تھے، وہ لوگ بھی نہیں تھے جو ہینڈی کیپ تھے، وہ لوگ بھی نہیں تھے جو بچے کہلاتے ہیں۔ ان سب کو چھوڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع میں شریک ہونے والے صحابہ کی تعداد 1,24,000۔ یہ 1,24,000 کہاں سے پیدا ہوئے تھے؟ یہ تلوار کے زور سے نہیں پیدا ہوئے تھے، یہ اخلاق کے زور سے پیدا ہوئے تھے، یہ صدق و صفا سے پیدا ہوئے تھے، یہ ہمدردی و غمخواری سے پیدا ہوئے تھے، یہ نیکیوں سے پیدا ہوئے تھے، یہ تلوار کے زور سے نہیں پیدا ہوئے۔ بہرحال جب آپ مکے کو فتح کرنے گئے 10,000 صحابہ تھے آپ کے ساتھ میں۔ یہ واقعہ بڑا عجیب واقعہ ہے، تاریخ کا واقعہ، کہ جب آپ تشریف لے جاتے ہیں مکے کی سرزمین سے ذرا پہلے رات میں جا کر پڑاؤ ڈالتے ہیں کہ مکے میں صبح میں داخل ہوں گے، اب تو لوگ سو رہے ہوں گے، اچانک جا کر ان کو بیدار کرنا اور اچانک جا کر ان کے اندر کھلبلی پیدا کرنا یہ بڑی مناسب بات نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ذرا پہلے ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالتے ہیں کھلے میدان کے اندر، رات کا وقت تھا، سناٹا تھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ سخت سردی پڑ رہی تھی۔ حضرات صحابہ کرام سب کے سب اور خود اللہ کے نبی علیہ السلام احرام کی حالت میں تھے، اس سے کہ مکے کو جانے کے لیے احرام پہننا ضروری ہے، بغیر احرام باندھے مکے کے اندر قدم نہیں رکھ سکتا۔ مکہ تو مکہ، بلکہ اس سے پہلے جہاں میقات آتی ہے، میقات ہی پر احرام باندھنا ضروری ہے۔ میقات کے اندر گھس گیا بغیر باندھے تو اس کے اوپر دم واجب ہو جاتا ہے اگر وہ واپس جا کر باندھ کے نہ آیا۔ تو اللہ کے نبی بھی احرام کے ساتھ، تمام کے تمام 10,000 صحابہ احرام کے ساتھ، نورانی چہرے، روحانی ادائیں، روحانی لباس، اللہ کی طرف جاتے ہوئے یہ عجیب و غریب منظر پیش کر رہا تھا۔ رات میں قیام فرمایا، سخت سردی کی وجہ سے حضرات صحابہ کرام نے جگہ جگہ انگیٹھیاں جلا لی تھی تاکہ اس کی وجہ سے کچھ گرمی پائے۔ اب 10,000 صحابہ کے اس عظیم الشان مجمع میں جگہ جگہ 10 آدمی، 20 آدمی، 25 آدمی بیٹھ کر انگیٹھیاں جلا رہے ہو تو رات کے اس سما میں ایسا لگنے لگا جیسے کہ لائٹنگ کر دی گئی ہو۔ پورے کا پورا میدان لائٹوں سے گویا سجا دیا گیا ہے، دور سے دیکھنے والوں کو ایسا لگتا تھا کہ لائٹنگ ہو رہی ہے۔ واقعہ یہ ہوا کہ سب صحابہ یہاں بیٹھے ہوئے تھے، باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، وہ وہاں سے اٹھے، انہوں نے سوچا کہ ذرا مکے کی طرف دیکھ کے آؤں، حالات کیا ہے، جائزہ لوں۔ لہذا وہاں سے اٹھ کر اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کر یا اونٹ کے اوپر سوار ہو کر وہ چلے گئے مکے کی طرف۔ سامنے ہی تھا مکہ۔ جب ادھر گئے تو ادھر سے ابو سفیان جو اس وقت تک کافر تھے، ابھی ایمان نہیں لائے تھے، وہ رات کے اس وقت میں باہر کا نظارہ کرنے کے لیے ادھر سے آ رہے تھے۔ دونوں کی پرانی دوستی تھی، عباس کی بھی، حضرت عباس کی بھی اور ابو سفیان کی بھی۔ دونوں ایک دوسرے کو پہچانا، پہچاننے کے بعد ایک دوسرے کو کہنے لگے بھائی تم کہاں یہاں آ گئے؟ عباس سے انہوں نے کہا بھائی تم کہاں یہاں آ گئے؟ مدینے میں رہتے تھے، یہاں کہاں آ گئے؟ انہوں نے کہا میں یہاں تنہا نہیں آیا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں اور آپ کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام بھی موجود ہیں۔ یہ سنتے ہی ان کے ہوش اڑ گئے۔ انہوں نے کہا 10,000 کا مجمع، ہم نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے نکالا تھا مار مار کے، تبھی خیال ان کو نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ ایسی شان کے ساتھ 10,000 کے عظیم الشان مجمع کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہو سکتے ہیں۔ ابو سفیان کو کبھی خواب بھی نہیں پڑا تھا، ابو جہل جیسے لوگوں کو کبھی خواب میں بھی نہیں آیا تھا۔ اب یہاں تو واقعہ بن کر یہ صورت پیش آ رہی ہے، ہوش اڑ گئے۔ کہنے لگے کیا بات ہے؟ کہاں مکے کو فتح کرنے کے لیے آئے۔ عباس نے ان کو پکڑا اور کہا تم بھی چلو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کراتا ہوں، ذرا بات چیت کر لینا۔ ان کو پکڑ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے، سامنے پیش کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے
ان کا گریبان پکڑا اور کھینچتے ہوئے فرمایا ابو سفیان کب تک مخالفت کرو گے؟ کیا ابھی تک وہ وقت نہیں آیا؟ حق تمہارے سامنے واضح ہو جاتا، سچائی تمہارے سامنے واضح ہو جاتی، اتنی جنگیں برپا کر دی اور ان جنگوں کے اندر جو نتیجہ تھا وہ تم نے دیکھ لیا، سب کچھ ہو گیا، اب بھی کیا باقی ہے؟ اب کب تک مخالفت کرو گے؟ انہوں نے کہا مجھے ایک رات کا وقت دے دیجیے، رات میں غور کروں گا، صبح فیصلہ سناؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس اپنے چچا سے فرمایا کہ عباس ان کو لے جاؤ، رات میں اپنے پاس میں رکھو، کھلاؤ پلاؤ سمجھاؤ، صبح میں لے کے آؤ۔ یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور یہ دونوں بیٹھ کے پوری رات باتیں کرتے رہے، اللہ کے نبی کی سیرت عباس بیان کرتے رہے اور وہ سنتے رہے، حالات بتاتے رہے۔ یہ پوری تاریخ جو گزر گئی اب تک کی، وہ پوری تاریخ کا خلاصہ حضرت عباس نے ان کے سامنے بیان کر دیا۔ ان کا دل نرم ہو گیا، حق کی طرف آنے لگا، ماننے کو دل تیار ہو گیا، نرمی پیدا ہو گئی۔ اس کے بعد صبح ہوئی تو حضرت عباس ابو سفیان کو لے کے آئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں جب آئے تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ ابو سفیان کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ حق ظاہر ہو گیا، حق واضح ہو گیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھ کر ایمان قبول کر لیا۔ مسلمانوں کو بھی بڑی خوشی ہوئی۔ بہرحال کچھ باتیں اس وقت ہوئی، ان باتوں میں سے ایک بات یہ ہوئی کہ ابو سفیان نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جب آپ مکے میں داخل ہوں گے ہو سکتا ہے کہ مکے والے آپ سے مقابلہ کریں اور کچھ جنگ کی کیفیت اور نوبت پیدا ہو جائے۔ جب ایسا ہو میری آپ سے ایک درخواست ہے کہ مجھے اور میرے گھر والوں کو امن دے دیجیے، مجھے اور میرے گھر والوں کو امن دے دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخی جملہ فرمایا، آپ نے فرمایا ابو سفیان صرف تمہارے لیے امن نہیں، تمہارے گھر والوں کے لیے امن نہیں، میں کہتا ہوں من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو بھی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا، میرا بدترین دشمن ہو، اسلام کا بدترین دشمن ہو، مسلمانوں کو ستانے والا ہو، پوری زندگی مجھ کو پریشان کیوں نہ کیا ہو، وہ بھی اگر ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا وہ بھی امن والا ہے، مامون ہے، ہمیں اسے بھی کچھ نہیں کرے۔ عجیب جملہ تھا، سارے لوگوں کو معاف کر دیا اللہ کے نبی نے یہ جملہ کہہ کر، من دخل دار ابی سفیان فہو آمن۔ بہرحال وہاں سے چلے گئے ابو سفیان، ادھر ابو سفیان نکلے مکے کو جانے کے لیے، ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دے دیا کہ اب چلو مکے کی طرف۔ پہلے ہی سے پورا نظام طے تھا، میمنہ کیا ہوگا، میسرہ کیا ہوگا، ادھر کتنے لوگ ہوں گے، ادھر کتنے لوگ ہوں گے، پہلے کون کون چلے گا، پیچھے کون کون چلے گا، بیچ میں کون ہوگا، کتنی ٹکڑیاں ہیں، سارا نظام بنا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نبی تو تھے ہی، دنیا کے بہترین ایڈمنسٹر تھے، ان سے بڑا دنیا میں کوئی ایڈمنسٹر نہیں پیدا ہوا، ان سے بڑا کوئی سائنٹسٹ نہیں پیدا ہوا، ان سے بڑا علوم کا کوئی ماہر نہیں پیدا ہوا۔ اللہ کے نبی نے خود فرمایا اوتیت علم الاولین والآخرین، میں اگلوں اور پچھلوں تمام کا علم دیا گیا، سارے علوم کے ماہر تھے اللہ کے نبی علیہ السلام۔ بہرحال پورا سسٹم بندھا ہوا تھا، آپ نے حکم دیا چلنا شروع کرو مکے کی طرف۔ اب یہ چلنا شروع ہوتے ہیں تو حضرت عباس اور ابو سفیان جو جا رہے تھے مکے کی طرف، انہوں نے دیکھا صحابہ چلنا شروع ہو گئے، تو حضرت عباس نے ابو سفیان سے کہا کہ ذرا یہاں کھڑے ہو کے منظر بھی دیکھ لو، یہ ایسا منظر کہاں نظر آئے گا، وہ روحانی اور ایمانی منظر، نبوت کی وہ شان و شوکت، یہ کہاں تم کو نظر آئے گی، یہاں کھڑے ہو کے دیکھ لو۔ تمام کے تمام صحابہ احرام کی حالت میں ہے، عجیب و غریب سما بندہ ہوا ہے، اللہ کے نبی کے ہونے کی وجہ سے روحانیت و نورانیت کا ایک عجیب منظر ہے۔ وہ چھوٹی سی پہاڑی پہ کھڑے ہو کر
دیکھنے لگے اور پوچھنے لگے کیا اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ ایک ٹکڑی جاتی، ابو سفیان پوچھتے کیا اس کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ پھر کچھ اور لوگ جاتے، ابو سفیان پوچھتے کیا اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ اور حضرت عباس جواب دیتے کہ نہیں، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، اس میں بھی نہیں ہے، اس میں بھی نہیں ہے۔ ٹکڑیاں چل رہی ہیں، جماعتیں چل رہی ہیں، اور ابو سفیان متاثر ہو رہے ہیں، مرعوب ہو رہے ہیں، ان کے اوپر عجیب کیفیت طاری ہو رہی ہے، اور وہ پوچھتے جا رہے ہیں کیا اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ وہ کہتے نہیں نہیں۔ اور پھر اس کے بعد ایک ٹکڑی آتی ہے، اس کے اندر جلیل الشان صحابہ، ابو بکر اس میں ہے، عمر اس میں ہے، عثمان اس میں ہے، علی مرتضیٰ اس میں ہے، ایسے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ، اور اللہ کے نبی بیچ میں ہیں، اور سب کے سب احرام کی حالت کے اندر چل رہے ہیں۔ ابو سفیان نے دیکھ کر پوچھا کیا اس کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ کہا کہ ہاں اس کے اندر ہے، دیکھو وہ بیچ والے یہ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فلاں اور فلاں اور یہ فلاں فلاں ہے۔ یہ دیکھا، اور پھر دیکھ کر ان کی زبان سے ایک عجیب جملہ نکلا، انہوں نے یہ دیکھ کر کہا عباس تمہارا بھتیجا تو بادشاہ ہو گیا ہے، تمہارا بھتیجا تو بادشاہ ہو گیا ہے۔ بھائیوں ذرا سوچو، آج سے 10 برس پہلے، یعنی اس واقعے سے 10 برس پہلے، جب مکہ المکرمہ کی ان وادیوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا گیا تھا تو کیا انداز سے نکالا گیا تھا؟ کیا ابو سفیان کے ذہن میں یا خواب میں یہ تصور ہو سکتا تھا کہ اس شان کے ساتھ اللہ کے نبی داخل ہوں گے؟ آج یہ منظر دیکھا، زبان سے بے ساختہ نکل گیا، عباس تمہارا بھتیجا تو بادشاہ ہو گیا۔ لیکن حضرت عباس نے بھی پلٹ کر جو جواب دیا وہ بھی بے نظیر جواب دیا۔ حضرت عباس نے کہا ابو سفیان اب بھی ایمان لانے کے باوجود تمہاری نگاہیں خطا کر رہی ہیں، یہ جو تم دیکھ رہے ہو یہ اصل میں بادشاہت کا کروفر نہیں ہے، یہ نبوت کا کروفر ہے۔ اس کو تم بادشاہت سمجھ رہے ہو، یہ بادشاہت کا کروفر نہیں، یہ روب، یہ جلال، یہ وقار، یہ بڑائی، یہ عظمت، یہ شان و شوکت، یہ اصل میں نبوت کا کروفر جو تم کو نظر آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی آگے بڑھتے ہیں، اور جب اپنے اونٹ کے اوپر مکے میں داخل ہوتے ہیں، آپ کی شان یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنا سر مبارک اونٹ کے اوپر رکھے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوتے ہیں۔ آپ نے وہ شان نہیں جتائی جو بادشاہوں کی شان ہوتی ہے، آپ نے نبوت والی شان دکھائی۔ آپ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہو رہے، جبکہ اب پوری کائنات آپ کی ہو گئی ہے، مکہ پورا آپ کے زیر نگی آ گیا ہے، وہاں کے سب لوگ آپ کے ہاتھ میں، آپ کی مٹھی میں آ گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ اکڑتے نہیں ہیں، اکڑ نہیں دکھاتے ہیں، تکبر کے ساتھ داخل نہیں ہوتے ہیں، وہاں داخل ہوتے ہیں تو اس شان کے ساتھ کہ آپ کا سر مبارک رکھا ہوا ہے اللہ کے سامنے سجدے میں۔ بہرحال بھائیو، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ لامارٹین نے جو کہا، پوری تاریخ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اس کو ہم کو سمجھا دیا کہ اس نے کہا آپ آئے سب سے بڑا مقصد لے کر، لیکن دنیا میں آئے اسباب بالکل نہ تھے، لیکن اس کے باوجود 100% کامیاب، ٹوٹلی کامیاب۔ آپ نے واقعی پوری دنیا کو چینج کر دیا، پورے حالات کو بدل دیا، انسانوں کو بدل دیا، ان کی طبیعتوں کو بدل دیا، ان کے عقائد کو بدل دیا، ان کے نظریات کو بدل دیا، ان کے اعمال کو بدل دیا، ان کے کردار کو بدل دیا، اور پوری دنیا کو بدل کر آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو امن تھا دنیا میں۔ ایک موقع پر حدیث میں آتا ہے، چند صحابہ کرام مکے کے زمانے میں، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ مکے کے زمانے میں اللہ کے نبی پر ظلم ہو رہا تھا، صحابہ پر ظلم ہو رہا تھا، بہت تکلیفیں دی جا رہی تھی، ایسی ایسی تکلیفیں جن کا کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ تو کچھ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں کریں گے؟ آپ کی دعا تو قبول، کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں کریں گے؟ ہماری حالت یہ پریشانی، یہ مصیبت، یہ تکلیفیں، یہ اذیتیں، کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں فرمائیں گے جبکہ آپ ہمارا حال دیکھ رہے ہیں؟
اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے کہا کہ بھائیو تمہارے لیے دعا کریں گے، لیکن یاد رکھو ابھی تو تمہاری یہ حالت ہے. یہ مکے میں بول رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تکلیفوں کے دور میں بول رہے ہیں. یہ تکلیفوں کا دور، یہ پریشانیوں کا دور ہے. ذرا سا صبر سے کام لے لو اور پھر چند سالوں کے بعد تم دیکھو گے دنیا میں امن ہے، سلامتی ہے، انصاف ہے، بھلائی ہے، ہر جگہ پر خیر ہی خیر موجود ہے. یہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے. اور تم یہ بھی دیکھ لو گے ایک آدمی تنہا یمن سے چلے گا اور دوسرے علاقے کسی اور جگہ پر پہنچ جائے گا، یعنی حضرموت سے لے کر صنعا تک پہنچ جائے گا، تنہا آدمی. اور فرمایا اسے سوا اللہ کے کسی کا خوف نہیں ہوگا، کوئی اسے چھیڑنے والا نہیں، اسے کوئی مارنے والا نہیں، کوئی چور نہیں، کوئی ڈاکو نہیں. پوری دنیا میں امن اور سلامتی قائم ہو جائے گی، لیکن تم کو ذرا سا صبر سے کام لینا ہوگا. جو پیش گوئی اس وقت فرمائی تھی وہ پوری ہوئی، اور پوری دنیا نے دیکھ لیا کس طرح کا عدل انصاف دنیا کے اندر قائم کر کے اللہ کے نبی گئے ہیں. اور وہ دنیا جو پہلے ایک طرف اللہ سے اپنے رشتے کو توڑ چکی تھی اور دوسری طرف انسانیت سے اپنے آپ کو انہوں نے وہ خالی کر لیا تھا، اس انسانیت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف اللہ سے روشناس کرا دیا، اللہ سے رشتے کو جوڑ دیا. عبادت، نیکی، بھلائی، اللہ سے دعائیں، اللہ کا ذکر، اللہ کے لیے عبادت، یہ لوگوں کے اندر پیدا کر دیا. اور پھر دوسری بات یہ پیدا کر دی کہ لوگوں کے اندر سے جو انسانیت ختم ہو گئی تھی، اس انسانیت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر ایسا داخل کیا کہ وہ رحیم ہو گئے، وہ کریم ہو گئے، ان کے اندر اچھی صفات پیدا ہو گئی، وہ لوگوں کے ساتھ اس سے سلوک کرنے والے بن گئے، اور اس طرح کا ماحول بن گیا کہ بھائی بھائی بن گئے. اللہ تعالیٰ نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا. اللہ کہہ رہے ہیں وَاذْكُرُوا، یاد کرو. کیا یاد کرو؟ کہتے ہیں وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، تمہارے اوپر جو اللہ کی نعمت ہوئی، جو اللہ کا انعام ہوا، اس اللہ کے انعام کو یاد کرو. کیا انعام اللہ کا ہوا؟ کہتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. وہ نعمت اللہ کی یہ ہے کہ تم دشمن تھے، تمہارے میں عداوتیں تھی، تمہارے اندر بغض تھا، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. انسان انسان کو قتل کرتا تھا، انسان انسان کو کھا جاتا تھا، انسان انسان پہ ظلم کرتا تھا، فساد کی آماج گاہ بنی ہوئی تھی یہ پوری کے پوری کائنات. ایسا دور چل رہا تھا اذ کنتم اعداء، تم سب کے سب ایک دوسرے کے دشمن تھے. پھر کیا ہوا؟ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، پیار ڈال دیا، انسانیت کا پیار، انسانیت سے ہمدردی، انسانیت کی غمخواری. اگر کسی کو ذرا سی تکلیف ہو جائے دوسرا انسان برداشت نہیں کرتا تھا، اس کے دل میں وہ رحم، وہ کرم پیدا کر دیا جس کی نظیر پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. پھر کیا ہوا؟ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لا کر تمہارے درمیان یہ کام کرنے کی وجہ سے تم آپس کے اندر بھائی بھائی بن گئے. کیا الفاظ ہیں اللہ کے، اور صاف ستھرے الفاظ. اذ کنتم اعداء، تم دشمن تھے، فألف بین قلوبکم، تمہارے اندر محبت ڈال دی. فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، یہاں لفظ آیا نعمتہ، اللہ کی نعمت کی وجہ سے. مفسرین لکھتے ہیں یہاں نعمت سے مراد اللہ کے نبی ہیں. یہ نعمت ہے، اللہ کے نبی نعمت تھے. آپ آئے تو آپ کی اس نعمت کے طفیل میں، آپ کی صحبت کے طفیل میں، آپ کی معیت کے طفیل میں، آپ کی تعلیمات کے طفیل میں یہ نتیجہ برآمد ہوا کہ تم سب کے سب بھائی بھائی بن گئے. وہ دشمنی کا زمانہ اب یہ ہوا پیار و محبت کا زمانہ، انسانیت کا زمانہ. کسی صحابی کو اتنی تکلیف ہو جائے دوسرا برداشت نہ کرتا تھا. یہ دور آیا کہ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک موقع پر جنگ کا زمانہ تھا، جنگ میں کئی لوگ شہید ہو گئے تھے.
اور زخموں سے چور ہو کے پڑے ہوئے تھے۔ ایک آدمی نے زور سے آواز دی، پانی پلاؤ، پانی پلاؤ۔ ان کی جان نکل رہی تھی، پانی کے لیے آواز دی۔ ایک صحابی پانی کا مشکیزہ لے کر پہنچے کہ ان کو پانی پلاؤ۔ ان کو پانی پلانے کے لیے پیش کر رہے تھے، اتنے میں بازو سے ایک اور زخمی نے کہا، ارے مجھے پانی پلاؤ۔ یہ صحابی زخمی، زخموں میں چور، پانی کی شدت محسوس ہو رہی ہے، لیکن کہتے ہیں بھائی پہلے ان کو پلاؤ، بعد مجھ کو پلا۔ وہ صحابی مشکیزہ لے کر وہاں پہنچے، ایک اور نے آواز دی، اللہ کے لیے پانی پلاؤ، مر رہا ہوں۔ وہ صحابی کہنے لگے، بھائی میں بعد میں پیتا ہوں، پہلے ان کو پلاؤ۔ وہ وہاں پر پہنچے، ان تک پہنچنے تک ان کا انتقال ہو گیا، وہاں سے یہاں آنے تک یہ دوسرے کا انتقال ہو گیا، دوسرے سے پہلے تک آنے تک اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ کسی نے پانی نہیں پیا، ایک دوسرے پر رحم و کرم کی وجہ سے پانی پیے بغیر دنیا سے چلے گئے۔ تاریخ میں یہ بھی واقعہ آتا ہے، کسی آدمی نے، کسی صحابی نے جانور ذبح کیا، بکری، اور اس کی سری انہوں نے جو ہے ایک صحابی کے مکان میں بھیج دی کہ وہ پکا کے کھا لے۔ جب ان کے گھر میں وہ آئی تو انہوں نے کہا، بھائی میرے سے زیادہ مستحق فلاں آدمی ہے، ذرا اس کو دے دو۔ انہوں نے وہاں بھیج دی، انہوں نے کہا میرے سے زیادہ مستحق تو فلاں ہے، لہٰذا یہ ان کے پاس میں بھیج دو۔ وہ سری ان کے پاس میں چلی گئی، 10 گھروں میں پھری، اور 10 گھروں کے بعد اسی گھر میں آ گئی جس گھر سے چلی تھی۔ وہ سوچنے لگے میرے گھر میں پھر وہی سری کیسے آ گئی؟ تب پتہ چلا وہ ان پر رحم کرنے لگا تھا، وہ ان پر رحم کرنے لگا تھا، وہ ان پر رحم کرنے لگا تھا، اور آخر میں میرے اوپر رحم کر کے میرے گھر میں بھیج ڈالا۔ یہ تھے حضرات صحابہ، وہ محبت، وہ انسانیت، وہ ہمدردی، وہ غمخواری اللہ کے نبی نے ان کے اندر پیدا کر دی جس کی کوئی نظیر پہلے نہیں۔ یہ بھی تاریخ میں آتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے، اور آپ کے ساتھ بہت سے صحابہ آ گئے تھے، لیکن ان صحابہ کا یہاں کوئی گھر نہیں تھا، مدینے میں بیپار بھی نہیں تھا، کوئی ان کی کھیتیاں بھی نہیں تھی، کھانے پینے کا کوئی نظام نہ تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ اقتصادی مسئلہ اتنی آسانی سے حل کر دیا۔ اسی لیے میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ سے کہا، اللہ کے نبی دنیا کے بہترین ایڈمنسٹریٹر ہیں، دنیا کے بہترین منتظم ہیں، دنیا کے نظام کو چلانے میں آپ کی بھی کوئی نظیر نہیں ہے، بڑے سے بڑے مسئلوں کو آپ نے حل کر دیا ہے۔ آج کی دنیا میں کتنے بھوکے اور پیاسے مل رہے، حکومتیں ناکام ہیں، ان کو کھانا نہیں دیتی، ان کے کھانے کا نظام نہیں بناتی۔ ہماری ہندوستانی حکومت ناکام ہے، دوسری کئی حکومتیں ناکام ہیں، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک اقتصادی اور معاشی مسئلے کا ایک عجیب و غریب بہترین حل منٹوں میں نکال دیا۔ مکے سے کئی 100 صحابہ آئے تھے، 100 کے سے زیادہ صحابہ تھے، اب ان کا نہ گھر ہے، نہ مکان ہے، نہ اور کوئی چیز ہے، نہ بیپار ہے، سب وہیں چھوڑ کے آئے، پیسہ بھی نہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ انصاری صحابہ کو بلایا، مدینے کے رہنے والے انصاری صحابہ کو، اور کہا دیکھو اللہ کی محبت میں، اللہ کے رسول کی محبت میں، دین کی محبت میں یہ مکے سے یہاں پر تمہارے وطن میں آئے ہیں، اب ان کا یہاں پر نہ گھر ہے، نہ یہاں پر تجارت ہے، نہ ان کے پاس مال و دولت ہے، اب یہاں پر یہ رہیں گے تو کیسے رہیں گے؟ میں اس کا نظام بناتا ہوں، تم میں سے جس کی جتنی صلاحیت ہو اتنے لوگوں کو اپنے ساتھ اپنا بھائی بنا کے رکھ لے۔ منٹوں میں حل ہو گیا اتنا بڑا مسئلہ جس کو آج دنیا والے حل کرنے سے ناکام ہیں، اللہ کے نبی نے منٹوں میں حل کر کے بتا دیا کہ بھائی چارگی قائم کر دی، کسی کو 1 صحابی دے دیا، کسی کو 2 مہاجر صحابی دے گئے، کسی کو 3 دے دیے۔ انہی میں حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی آئے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف مکے کے رہنے والے بہت بڑے تاجر ہیں، لیکن سب وہی چھوڑ کے آئے تھے، یہاں اللہ کے لیے فقیر بن گئے۔ اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو بلا کر کہا
یہ عبد الرحمن بن عوف ہیں، بڑے مالدار تھے، تجارت بہت بڑی تھی، یہ مکہ چھوڑ کر تمہاری بستی میں آئے ہیں، تم ان کو لے جاؤ، اپنے ساتھ میں رکھ لو، ان کو کھلاؤ پلاؤ۔ وہ صحابی ان کو لے گئے، جا کر کہنے لگے عبد الرحمن دیکھو میرا جو گھر ہے اس کے دو حصے ہیں، ایک نیچے کا ایک اوپر کا، تم کو اگر نیچے کا مکان پسند ہو میں نیچے خالی کر دوں گا، اگر تم کو اوپر کا مکان پسند ہو تو تم اوپر چلے جانا، اوپر خالی کر کے تم کو دے دوں گا۔ اور دیکھو میرے گھر کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، یہ برتن ہیں، یہ بسترے ہیں، یہ فلاں چیز موجود ہے، اگر تم جو چاہتے ہو لینا اس کو لے لو، باقی میں رکھ لوں گا۔ اور سنو میری دو بیویاں ہیں، ایسا واقعہ تو آپ نے کہیں نہیں سنا ہوگا۔ انہوں نے کہا دیکھو میری دو بیویاں ہیں، میں ایک نظر سرسری سی دونوں کو تمہیں دکھا دیتا ہوں، اس کو بھی دیکھ لینا اس کو بھی دیکھ لینا، جو پسند ہو بیوی مجھے ذرا اشارہ کر دینا، میں اسے طلاق دے دوں گا، تم مجھ سے شادی کر لینا۔ یہ کہہ کر انہوں نے جب پیشکش کی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے بھائی تمہارا شکریہ، مجھے اس تمام چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے میرے ہاتھ میں ایک عجیب فن دیا ہے، ایک عجیب مہارت عطا کی ہے، میں مٹی میں ہاتھ ڈالتا ہوں تو سونا بن جاتا ہے، میں مٹی میں ہاتھ ڈالتا ہوں تو سونا بن جاتا ہے۔ مجھے تمہارا گھر نہیں چاہیے، تمہاری بیوی نہیں چاہیے، تم اپنی جگہ پر یہ رکھو، بس کچھ کھانا وانا کھا لوں گا تمہارے پاس میں، بس اتنا میرے ساتھ میں کر دینا کہ بازار مجھ کو لے جانا اور وہاں ذرا انٹروڈیوس کرا دینا، تعارف کرا دینا، میرا تعارف کرا کے وہاں کے تاجروں سے چھوڑ دو، پھر میں ہوں اور وہ تاجر ہیں، دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کھانا وانا یہاں کھا لیتے تھے، بازار میں لے جا کر ان کا تعارف کرا دیا۔ اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس میں چند درہم تھے، انہوں نے وہاں کے تاجروں سے لین دین شروع کیا۔ اللہ نے جیسے کہ انہوں نے کہا تھا مٹی میں ہاتھ ڈالتا ہوں سونا بن جاتا ہے، ان کی اتنی بڑی تجارت ہو گئی، اتنی بڑی تجارت ہو گئی، مدینے میں اس کے بعد ان سے بڑا کوئی تاجر نہیں تھا، اتنے بڑے تاجر۔ جب ان کا اونٹوں پر غلہ لدا ہوا دوسری جگہوں سے، دوسرے شہروں سے، ملکوں سے آتا تھا، سوا اونٹوں کے اوپر لدا ہوا آتا تھا، لیکن اللہ نے ان بندوں کو کیسا بنایا تھا، ان کے اندر اللہ کے نبی نے کیا صفات پیدا کر دی تھی۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ بہت بڑا غلہ آیا، کئی اونٹوں پہ لدا ہوا، مدینے کے تاجر سب کے سب پہنچ گئے، بزنس مین، انہوں نے کہا کہ عبد الرحمن ہم لینا چاہتے ہیں غلہ، کتنے میں بیچو گے؟ انہوں نے کہا اگر تم کو لینا ہو تو سنو، مجھے جتنا پڑا ہے اس کا 10 گنا دینا پڑے گا، 1 روپے کا نفع 10 روپے، اگر 1 روپے پر 10 روپے نفع دیتے ہو تو میں دینے کے لیے تیار ہوں، لے جاؤ غلہ۔ تاجر لوگ کہنے لگے کہ حضرت آپ یہ کیا فرما رہے، یہ تو عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، 1 روپے کے مال پر 10 روپے کا نفع کون بے وقوف دے گا آپ کو؟ انہوں نے کہا بھائی تم نہیں دینا چاہتے تو ہٹ جاؤ، میرے پاس ہے گاہک، میں دے لوں گا، تم کو لینا ہو 10 روپے نفع دینا پڑے گا، 1 روپے پر 10 روپے، تم نہیں لینا چاہتے بحث نہ کرو چلے جاؤ۔ خیر لوگ ہٹ گئے۔ اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اعلان کر دیا اپنے لوگوں کے ذریعے، مدینے کی سرزمین پر اور اطراف و اکناف میں جتنے بھی غربا موجود ہیں وہ آئیں اور فری لے کے چلے جائیں۔ اللہ اکبر، جتنا غلہ آیا تھا 100 اونٹوں پر لد کے آیا تھا، انہوں نے وہاں پر تقسیم کرنا شروع کر دیا اور سب کے سب لوگوں کو تقسیم کر دیا اور جھٹک کے اٹھ کے جانے لگے۔ تاجر لوگ کہنے لگے آپ کے پاس، آپ بول رہے تھے کوئی گاہک ہے لینے والا، کہاں ہے گاہک، یہ تو آپ نے سب دے دیا۔ انہوں نے کہا اللہ میرا گاہک ہے، میں نے اللہ کے راستے میں لٹا دیا، جس کا وعدہ یہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرتا ہے اللہ اسے 10 گنا عطا کرتے۔ اللہ نے اسے اللہ کے نبی نے ان بندوں کو پیدا کر دیا۔ کہاں وہ دور، کہاں یہ دور
ایک طرف اللہ سے تعلق اور دوسری طرف انسانیت، ہمدردی، غمخاری، ایسی بے نظیر دنیا میں نہ اس سے پہلے کبھی دیکھی گئی، اس کے بعد بھی ایسا کہیں منظر نہیں آتا۔ بھائیو بزرگوں، یہ باتیں آپ کے سامنے مختصراً مختلف ادھر ادھر کی میں نے پیش کی، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کے پہلوؤں کو اجاگر کرنے کے لیے، اور آپ کی بہت بڑی عظیم الشان سیرت میں سے یہ چنندہ کچھ باتیں۔ آپ کی سیرت تو ایسی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک آدمی آیا، ایک صحابی آئے، انہوں نے آ کر کہا کہ مجھے بتائیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، آپ کی سیرت کیسی، میں یہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا، کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا آپ کو قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا الحمدللہ میں نے قرآن پڑھا ہے، پورا پڑھا ہے، لیکن میں قرآن کے بارے میں نہیں، اللہ کے نبی کی سیرت کے بارے میں پوچھنے آیا ہوں۔ حضرت عائشہ نے کہا کان خلقہ القرآن، جو کچھ قرآن میں موجود ہے وہی سب کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کی سیرت۔ جو قرآن میں آپ پڑھتے ہو، جو تعلیمات پڑھتے ہو، جو احکامات پڑھتے ہو، وہی دراصل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، یہی آپ کا کمال ہے، یہی آپ کی جامعیت ہے۔ جو قرآن تو حروف اور نقوش کی شکل میں ہے، وہی چیزیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اعمال میں ہیں، کردار میں ہے، اخلاق میں ہے، انداز میں ہے، اسلوب میں ہے، بول چال میں ہے، اس کے اندر قرآن آپ کو نظر آئے گا۔ اور علماء کہتے ہیں، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ جتنے قلم دنیا میں موجود ہیں، جتنے درخت دنیا میں موجود ہیں، ان کو قلم بنا لو، اور جتنے سمندر موجود ہیں ان سارے سمندروں کے پانی کو سیاہی بنا لو، اور ان درختوں سے قلم بنا کر سیاہی میں ڈبو کر قرآن کو لکھو، قرآن کی تفسیر کو لکھو، اس کی تشریح کو لکھو، اس کے احکام کو لکھو، اس کے مضامین کو لکھو، اس کے اسرار کو لکھو، اس کے معارف کو لکھو، اس کے حقائق کو لکھو، تو یہ سارے سمندر ختم ہو جائیں گے، یہ سارے درخت ختم ہو جائیں گے، اور مزید اتنے سمندر لے آؤ، مزید اتنے درخت لے آؤ، اور پھر لکھو، پھر لکھو، پھر لکھو، یہ سارے سمندر بھی ختم ہو جائیں گے، سارے درخت بھی ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کے کلمات ختم نہیں ہونے والے۔ یہ قرآن کی آیت کی تشریح ہے۔ جب اللہ کے کلام کی تشریح ختم نہیں ہو سکتی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو قرآن ہی تھی، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی ایسی ہے، وہ بھی لامحدود ہے، غیر متناہی ہے، اس کو کون پوری طرح بیان کر سکتا ہے؟ اس لیے میں نے کہا چند چیزیں ادھر ادھر سے میں نے لے کر بیان کی، اس کا خلاصہ دو چیزیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے ایک طرف انسانوں کے اندر اللہ سے تعلق کو پیدا کیا، تو دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر انسانیت کو پیدا کر دیا۔ یہ دو چیزیں ملا کر جو انسان پیدا ہو کے دنیا میں کام کرتے رہے، کوئی ابو بکر صدیق کے شکل میں تھا، کوئی عمر بن خطاب کی شکل میں تھا، کوئی عثمان غنی کی شکل میں تھا، تو کوئی حضرت علی کی شکل میں تھا، کوئی ابن عباس کی شکل میں تھا، تو کوئی عباس کی شکل میں تھا، کوئی عمر کی شکل میں تھا، تو کوئی ابن عمر کی شکل میں تھا، کوئی خدیجہ الکبریٰ کی شکل میں، تو کوئی عائشہ صدیقہ کی شکل میں، کوئی ام سلمہ کی شکل میں، تو بھائیو کوئی حضرت ماریہ کی شکل میں۔ یہ سب ذوات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو تربیت پا کے پیدا ہوئی تھی، ان کے اندر یہی جامعیت تھی، وہ ایک طرف اللہ والے تھے، ایک طرف ان کے اندر انسانیت پیدا ہوئی۔ یہ کارنامہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لیکن بھائیو، یہ سب کچھ ہم بیان کریں اور سنیں، اس کے بعد اٹھ کے چلے جائیں اور سنی ہوئی چیز کو انسنی کر دیں، اور جہاں ہم تھے وہیں پر رہے، نہ ہمارے اخلاق بہتر بنے، نہ ہمارے اندر ہمدردی آئے، نہ غمخاری آئے، نہ پیار آئے، نہ محبت آئے، ہم دشمنیاں کرتے رہے، عداوت برتتے رہے، ایک دوسرے کو مارتے رہے، ایک دوسرے کو مات کرتے رہے، ایک دوسرے سے دشمنیاں نکالتے رہے، اور اللہ سے بھی کوئی تعلق نہ ہو، نہ نمازوں میں وہ تعلق، نہ ذکر اذکار کا وہ اہتمام، وہ اللہ کی طرف لو لگانے والی بات جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے
صحابہ کو سکھایا تھا، آپ کی شان کیا تھی۔ حضرت عائشہ کی ایک حدیث سنا دیتا ہوں، مضمون تو بہت ذہن میں آ رہا ہے لیکن ہمارے پاس وقت کہاں ہے نہ سننے کو نہ سنانے کو۔ بھائیو یہ تو اتنی لمبی چوڑی ہے داستان کہ پوری زندگی بیٹھ کر بیان کرتے رہیں، اللہ کے نبی کی سیرت کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ بتانا یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام گھروں میں تشریف لاتے تھے، یعنی ہمارے گھروں میں تشریف لاتے تھے اور اس طرح رہتے تھے جیسے کہ ایک عام انسان رہتا ہے، اتنے بڑے پیغمبر لیکن عام انسان کی طرح گھر میں بیویوں کے ساتھ بول چال ہو رہی ہے، بیویوں کے ساتھ ہنسی مذاق بھی ہو رہی ہے اور ان کا ہاتھ بٹانے کا کام بھی ہو رہا ہے، کبھی چولہے میں پھونک بھی مار کے ان کا تعاون کر رہے ہیں، کبھی اپنے کپڑے سی لے رہے ہیں اور کبھی کچھ دھونے دھانے کا کام ہے تو وہ کرتے چلے جا رہے۔ اللہ کے نبی اپنے گھر میں آ کر یہ سبق دوسروں کو دے کر گئے، تم بھی اپنی بیویوں کے ساتھ، تم بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ اس طرح گھل مل کے رہا کرو، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، تعاون کے ساتھ۔ وہاں جا کے غرانا نہیں چاہیے۔ بیوی پہ غرانے لگا، اپنی شان جتانے لگا، اپنے آپ کو بڑا جتانے لگا، بیوی منہ کھولتے ہی ایک تھپڑ رسید کر دیا، اس نے کوئی جواب دے دیا تو مکہ مار دیا، اور تھوڑا سا کچھ بول دیا تو تین پکار دیا۔ تین پکارنا معلوم نا؟ اب تو تین پکارنا بہت آسان ہو گیا لوگوں کو، ایک شروع ہی نہیں ہوتا، ان کے ہاں شروع ہی تین ہے۔ طلاق بول رہا ہوں، طلاق لوگوں کے ہاں تین سے شروع ہوتی ہے، اسلام میں تو ایک سے شروع ہو کر تین پہ ختم ہوتی ہے، لیکن ہم لوگوں کے ہاں کیا ہو گیا ہے، آج کے نوجوانوں کا حال کہ وہ تین سے طلاق شروع کرتے، تین سے کم ان کے ہاں طلاق ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اسلام نے تو ضرورت کے موقع پر، بہت سخت ضرورت پر، اتنی سخت ضرورت کہ میاں بیوی کا نباہ کسی طرح نہ ہو سکتا ہو تب ہے طلاق، ورنہ تو معافی ہے، تلافی ہے، تدارک ہے، پیار ہے، محبت ہے، ایک دوسرے سے لگاؤ ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی مومن مرد اپنی بیوی سے ہمیشہ کے لیے دائمی نفرت نہیں رکھ سکتا۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کوئی مومن مرد اپنی بیوی سے نفرت نہیں کر سکتا، اس لیے نہیں کر سکتا اگر کوئی اس کی ایک ادا ناپسند ہو تو دوسری ادا پسند آ جاتی ہے، لیکن اب تو یہ دیکھتے ہی نہیں لوگ، ایک ادا ناپسند ہوئی تو فوراً تین سے شروع ہو جاتا ہے، ایک سے نہیں شروع ہوتا ان کا مسئلہ۔ بھائیو تین پہ ختم ہے، شروع نہیں۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی کی یہ سیرت، گھر میں آتے ہیں بیویوں کے ساتھ یہ سلوک پیار کا، محبت کا اور تعاون کا، پکا بھی لے رہے ہیں، چولہے میں پھونک بھی مارتے چلے جا رہے ہیں۔ اور آج کا نوجوان سمجھتا ہے میں اتنا بڑا ہوں، میں کوئی آفیسر ہوں، میں کوئی ڈاکٹر ہوں، میں کوئی انجینئر ہوں، اور بعض لوگ تو کچھ بھی نہیں رہتے پھر بھی دماغ اوپر رہتا ہے۔ یہ ڈاکٹر کا دماغ ڈاکٹری کی وجہ سے اوپر ہو گیا، کسی کا دماغ انجینئرنگ کی وجہ سے اوپر ہو گیا، لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کچھ بھی نہیں ہوتے پھر بھی دماغ اوپر ہی رہتا ہے۔ اللہ کے نبی نے بتایا میں اتنا بڑا، میرے سے بڑا کوئی نہیں، اتنے بڑے تھے آپ، اتنے بڑے، بعد از خدا بزرگ کوئی، قصہ مختصر، اللہ کے بعد اس پوری کائنات میں اگر کوئی بڑا ہے تو وہ اللہ کے نبی ہے، لیکن آپ گھر میں ایسا رہتے تھے۔ کہتے ہیں عائشہ صدیقہ یہ سب کچھ آپ کرتے، ہمارے ساتھ گھل مل کے رہتے، مذاق و تفریح کرتے، لیکن جو ہی اذان ہو جاتی، یہ میں یہی سمجھانا چاہ رہا تھا، لیکن جو ہی اذان ہو جاتی پھر تو آپ ایسے ہو جاتے گویا کہ ہم کو پہچانتے ہی نہیں۔ اب تو بس اللہ ہے، نماز ہے، اللہ کی طرف توجہ ہے۔ تو دونوں باتوں کو جوڑا اللہ کے نبی نے، مخلوق کے ساتھ تعلق، اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ سے تعلق کا وہ نمونہ پیش کیا کہیں اور آپ کو نہیں ملتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر عبادت کر رہے ہیں، رات بھر تہجد میں کھڑے ہوئے ہیں، پیروں پر ورم آ جا رہا ہے، لیکن جب کہا جاتا ہے اے اللہ کے نبی آپ اتنی تکلیف کیوں برداشت کرتے ہیں جبکہ اللہ نے آپ کو بخش دیا، آپ فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا،
کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ مجھے معاف کرے اور میں اللہ کی جو ہے عبادت اور اطاعت کے بجائے یوں ہی پاس ہوتا رہوں۔ اللہ کے نبی کے جو ہے پیروں پر اتنا ورم آ جاتا، پھٹ جاتے تھے پیر، لیکن آپ کا یہ انداز تھا، نرالی ادائیں تھی، رات بھر عبادت تھی، دن میں بھی عبادت تھی، اللہ کی یاد میں شور و سرشار رہتے تھے، اور جب مخلوق کا ذکر آتا تو مخلوق کے ساتھ یہ ہمدردی، یہ غمخواری، پیار و محبت، غیروں کو، دشمنوں کو پیار دے کر ان کو بھی معاف کر دینے والی ادائیں، یہاں تک کہ پکے دشمنوں کو اللہ کے نبی نے معاف کر دیا۔ اور جب یہ فتح مکے کا واقعہ آیا، اللہ کے نبی کے سامنے کافروں کی بھیڑ کھڑی ہوئی تھی، وہ بھیڑ جنہوں نے کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا تھا، پتھر مارے تھے، کانٹے بچھائے تھے، اور آپ کی گردن مبارک کے اندر چادریں ڈال کر کھینچ کر مارنے کی کوشش کی تھی، وہ سارے کے سارے دشمن، وہ سارے کے سارے بدبخت سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی نے بہت پیار کے ساتھ مسکراتے ان سے پوچھا تھا، لوگوں کیا خیال ہے میرے بارے میں؟ لوگوں کیا خیال ہے میرے بارے میں؟ کیا سمجھتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ ان کو بھی پکا یقین تھا آپ کی صفات و خصوصیات کے پیش نظر جو زندگی بھر انہوں نے دیکھا تھا۔ ان سب نے کہا آپ کریم ہیں، کریم کے بیٹے ہیں، کرم کی امید کرتے ہیں۔ آپ کریم ہیں، کریم کے بیٹے ہیں، کرم کی امید کرتے ہیں، رحم کی امید کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آج میں وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی حضرت یوسف نے اپنے دشمن بھائیوں کو کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی الزام نہیں، جاؤ سب معاف کر دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا انتم الطلقاء، تم سب کے سب آزاد ہو، کسی کو کوئی سزا نہیں۔ یہاں وہ نمبر آیا ہی نہیں کہ کوئی ابو سفیان کے گھر میں جا کے گھس کے پناہ لے۔ اللہ کے نبی نے کہہ دیا تھا پہلے ہی من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، لیکن وہاں داخل ہونے کی ضرورت ہی نہیں تھی، بغیر اس کے اللہ کے نبی نے سب کو امن دے دیا تھا۔ تو بھائیو یہ کردار اللہ کے نبی نے ہم کو سکھایا پڑھایا، لیکن ہم صرف پڑھ کر یا سن کر یوں ہی چلے جائیں، اپنے مزاجوں کو تبدیل نہ کریں، اپنے اللہ سے تعلق کو صحیح نہ کریں، ہماری نمازیں صحیح نہ ہو، ہماری عبادتیں صحیح نہ ہو، اور ہم سو کے گزار دیں، اللہ کی مخالفت کرتے رہے، اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہے، گناہوں کے زندگی برتتے رہے، اور پھر اس کے ساتھ لوگوں کے ساتھ برا سلوک کرے۔ ہمارے میں سے ایک آدمی دوسرے آدمی کو کاٹنے کی فکر کرے، ہمارے اندر حسد ہو، ہمارے اندر بغض ہو، ہمارے اندر کینہ ہو، ہمارے اندر دشمنیاں ہو، اور اس طریقے پر ہم ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کرتے چلے جائیں۔ اللہ کے نبی نے پوری دنیا کو ہمدردی سکھائی، اور ہم آج بھائی ہو کر بھی اور مسلمان ہو کر بھی ایک دوسرے کے ساتھ عداوت، ایک دوسرے کے ساتھ میں بغض، ایک دوسرے سے نفرت، علماء سے نفرت، کدورت، بڑے لوگوں سے نفرت، کدورت، اپنے بھائیوں سے نفرت اور کدورت، کوئی کسی کو لے کے چلتا ہے، دوسرے کو مارنے کی کوشش، دوسرے کو دبانے کی کوشش، اختلافات کی وجہ سے ایک دوسرے کو جو ہے کم تر بتانے کی کوشش، ایک دوسرے کو جھکانے کی کوشش۔ بھائیوں تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ اللہ کے نبی نے یہی دیا تھا ہم لوگوں کو، یہی سبق اللہ کے نبی پڑھا کے گئے تھے کہ ہم ایک دوسرے کی عداوت کریں، ایک دوسرے کو مارے، ایک دوسرے کو ذلیل کرے، ایک دوسرے کے ساتھ بدسلوکی کرے۔ آج پوری امت اس کے اوپر لگی ہوئی ہے، ایک آدمی پسند نہ آیا وہ اس کے خلاف جو چاہے کرنے لگتا ہے، اور پھر کبھی جماعتوں میں، کبھی تحریکوں میں اختلافات ہو جاتے ہیں، تو وہاں بھی ان تحریکات کے نتیجے میں لوگ پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا اسوہ وہ نہیں ہے، اللہ کے نبی کا طریقہ وہ نہیں ہے۔ ہماری نجات صرف اور صرف اسی میں ہے کہ اللہ کے نبی نے جو پیغام ہم کو دیا، چاہے وہ قرآن کی شکل میں دیا ہو یا سیرت کی شکل میں دیا ہو، حدیث کی شکل میں دیا ہو، اس پر عمل کرنے ہی میں ہماری نجات ہے۔ اگر ہم اپنی منمانی کریں، نفسانیت کو برتے، شیطانیت کو برتے، اپنی برائیوں کو برتے اور ایک دوسرے کو دبانے کی کوشش میں لگے رہے، سمجھ لو کہ یہ اسوہ حسنہ نہیں ہے اور اس کے اندر ہماری نجات نہیں ہے۔ لہٰذا اب یہاں جتنا مجمع بیٹھا ہے، اگرچہ تھوڑے ہی لوگ ہیں،
لیکن جیسے اس سیرت کے عنوان پر بہت سارے لوگوں کو آنا چاہیے تھا اور پوری کے پوری مسجد ہی نہیں بلکہ آس پاس کا حصہ بھی اس سے پر ہو جانا چاہیے تھا، ویسا تو مجمع نہیں ہے، لیکن جتنا بھی مجمع موجود ہے وہ عہد کر کے اٹھے کہ ہم نے جتنی باتیں اللہ کے نبی کی پیاری پیاری بڑی اچھی اچھی سنی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہم کو سنایا بتایا گیا ہے، ایک طرف اللہ سے رشتے کو جوڑنے اور دوسری طرف مخلوق کے ساتھ احسان و سلوک اور انسانیت و ہمدردی، ان دونوں باتوں کو اپنی زندگی میں ہم پیدا کریں گے، عداوتوں کو نکالیں گے، ہے نا بھائی؟ نکالیں گے، دلوں سے عداوتوں کو نکالو، برائیوں کو نکالو، سب کو گلے سے لگاؤ، سب کے ساتھ حسن سلوک برتو، چاہے وہ سامنے والا آدمی تمہارے نظریے کا نہ ہو، کوئی بات نہیں، مسلمان تو ہے نا، جب وہ مسلمان ہے تو اس سے بدسلوکی کرنا جائز، اس کے ساتھ کوئی برائی کرنا جائز ہو سکتی ہے، نظریے میں اختلاف ہو اپنی جگہ پر رکھیے، سلام کیجئے، پیار کیجئے، گلے سے لگائیے، وہ اختلافات اپنی جگہ پر رکھیے، اپنا کام کرتے چلے جائیے۔ اللہ کے نبی کا اسوہ یہ ہے، اگر ہم نے اللہ کے نبی کے سیرت کا جلسہ تو منایا، لیکن جلسہ منا کر وہ ساری چیزیں ختم کر کے اٹھ کے چلے گئے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ اس وقت ہوگا جب ہم اپنی زندگیوں میں اس کو نافذ کریں گے، جاری اور اجاگر کریں گے۔ اللہ سے توفیق مانگتا ہوں، اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ سب کو بھی توفیق دے، پوری امت کو بھی توفیق دے کہ ہم سب کے سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھیں اور اس کے ساتھ اس کی ایک ایک بات کے اوپر عمل کرنے کی بہترین کوشش کریں اور اس کے لیے جد و جہد کریں۔ میں آخر میں یہاں کے ذمہ داروں اور جن نوجوان لوگوں نے اس جلسے کا انعقاد کر کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لوگوں کے درمیان آشکارا کرنے کی ایک بہت ہی اچھی جو ہے سلسلے کو جاری کیا ہے، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھ حقیر فقیر کو اس سلسلے میں دعوت دی اور آپ سے خطاب کرنے کا موقع دیا اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کے کچھ حصے کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی مجھے سعادت ان کی وجہ سے ملی۔ میں ان سب کا شکر گزار ہوں اور ان سب کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جن جن لوگوں نے بھی کسی بھی طور پر اس کے اندر حصہ لیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے شایع نشان ان کو اجر اور ثواب عطا فرمائے، اور ہم سب کو پورے استقلال اور استقامت کے ساتھ اس کے اوپر قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ ولک الخلق کلہ بیدک الامر کلہ والیک یرجع الامر کلہ۔ اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم ونعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين۔ اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ومنجيات أمرك
والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رزقا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.